رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرقان بھائی، ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، گلشن ٹاؤن کے انچارج اور ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، تمام گلشن ٹاؤن کے ساتھیوں، یونین انچارجز، کارکنوں، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ ایم کیو ایم کوئی ہتھیار بردار جدوجہد نہیں کر رہی، گوریلا وار نہیں کر رہے، رائٹ؟ کوئی جتھے بردار کاروائی ہو اور وہ کاروائی ختم ہو جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس پارٹی کا کوئی موقف ہو اور آگے بڑھا رہے ہو۔ نہ تو یہ بی ایل اے ہے، نہ تو یہ طالبان ہے۔ اگر ہم ہتھیاروں والی جتھے بردار کوئی کاروائی کرنے والی پارٹی ہوتی تو پھر ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ہم اپنے ووٹر رکھتے، لیکن کچھ لوگ جو اس کاموں میں انوالو ہوتے ان سے ہی ہمارا سارا کام چل رہا ہوتا، بن رہا ہوتا۔ وہ تو نہیں ہے، یہ ایک پیورلی ایک سیاسی پارٹی ہے، تنظیم ہے، اس کے کچھ اصول ہیں اور یہ عوامی حمایت پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے، جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مسائل عوام کی حمایت سے طاقت حاصل کر کے، بندوق کی زور پر نہیں، عوام کی حمایت سے طاقت حاصل کر کے ہم پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کروائیں گے۔ یہ ہماری آؤٹ لک ہے۔ تو جب ہماری آؤٹ لک یہ ہے کہ ہم عوامی حمایت کو حاصل کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر طاقت حاصل کریں گے اور اس طاقت کو ہم استعمال کر کے اپنے لوگوں کی حمایت والی طاقت کو استعمال کر کے اس طاقت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ یہاں تک کلیئر ہے بات؟ تو جب یہ بات کلیئر ہے ہماری، اس قول اور فعل میں ہمارے تضاد بھی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں چل رہا خفیہ کہ جس پہ آپ کو کوئی گمان ہو۔ تو جب اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے تو پھر اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے عوام کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس جتھے بردار فورس نہیں ہے، ہتھیار بردار جتھا نہیں ہے، تو پھر تو عوامی رہ جاتی ہے۔ اور اس عوامی طاقت میں اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی کہ صرف ہم تصویر کھنچوانے کے لیے مجمع ہو گیا، اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا، تو پھر وہ طاقت، وہ مجمع آپ کی طاقت کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ وہ آپ کی کمزوری کا سبب بنے گا کہ جب آپ کا کوئی مجمع دکھے کہیں پہ اور لوگ اس علاقے کی پاپولیشن معلوم کریں اور سب کو یہ پتا ہو اور آپ بات ایسی کر رہے ہوں کہ جو سارے ہر آدمی کی بات ہے، لیکن آپ کی بات ماننے اور سننے والا چند ہزار یا چند سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیس آپ وہیں پر ہار جاتے ہو، آپ اپنا کیس وہیں پر ہار جاتے ہیں۔ اور فیلئر از ناٹ این آپشن رائٹ ناؤ۔ ہمارے پاس فیلئر از ناٹ این آپشن، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ فیل ہو گئے ابھی تو پھر ہم سیٹیں نہیں ہاریں گے یا ہم فیل نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں، اگلی نسلیں فیل ہوں گی۔ تو فیلئر از ناٹ این آپشن۔ فیلئر کیونکہ دشمن سارا اس کو ہم نے جگا دیا 40 سالوں میں، ہر کوئی شہر پہ قبضہ کرنے کا پلان اور خواب لے کر بیٹھا، پریکٹیکل پیسہ ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے اور دنیاوی اسباب ان کے پاس ہیں۔ ہم جو کچھ جمع کر سکتے تھے آپس میں جڑ کر ہم نے وہ کر لیا، لیکن ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارا کام، ہمارا سچ، ہمارے کام کی لیگیسی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس کام کی لیگیسی نہیں ہے، کرپشن کی لیگیسی ہے۔ شہر کو 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، آج 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہے۔ یہ لیگیسی ہے کہ بہترین ترقی کرنے والے شہر سے ورسٹ لیونگ سٹیز، انسانوں کے رہنے کی بری جگہ میں کنورٹ کر دیا ہے۔ 22,000 ارب روپے خرچ کیے ہیں ہم نے، 300 ارب روپے خرچ کر کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا۔ انہوں نے 22,000 ارب روپے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، الزام نہیں لگا رہے، ان کا اپنا ریکارڈ ہے، 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آج سندھ میں جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پیتا ہے۔ یہ تو لیگیسی ان کے۔ ہمارے پاس ایک کام کے پی ٹی آئی فارغ ہو گئی، آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا یہ بات نہیں ہے، چل ہی نہیں پائے گی پی ٹی آئی، اس کے اسلوب ہی نہیں تھے ایسے، اس کے وہ پیر ہی نہیں تھے۔ وہ پولیو زدہ ٹانگ پر اگر آپ ٹیکے لگاتے رہیں اس سے بندہ دوڑنا تھوڑی شروع کر دے گا، وہ نہیں چل سکتے۔ تو ہمارے علاوہ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اب اس ایم کیو ایم، جب آپ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ اور اس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اب یہاں سے ہماری جو ہے وہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس فیلئر از ناٹ این آپشن اور ہمیں ہی کرنا ہے سب کچھ، تو اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اور کام یہ ہے کہ دیکھیے، شرم آتی ہے مجھے اب نا گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، بات کر 40 سالوں سے باتیں کر رہے ہیں یار، ہیں کبھی سوچو، کارکن ہو، ذمہ دار ہو، 30 سال آپ لوگوں کے لگے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے چہرے یہاں بیٹھے ہیں، کبھی سوچو یار، جب ہمارے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، شادیاں نہیں ہوئی تھی، ہم اسکولوں میں تھے، کالجوں میں تھے، 8ویں 9ویں، اس وقت سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کوٹا سسٹم، مہنگائی، پیپلز پارٹی کا ظلم، ایڈمیشن نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، یار آج بھی وہی 40 سالوں کے بعد بھی یہ ساری گفتگو ہے۔ تو کہیں تو رک کر سوچے نا، بیٹھیں گے یار ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا غلطی کر لی ہے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ شودا قبرستان آباد ہو گیا پورا، آج بھی مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، چلو یہ تو یہ ایم کیو ایم ہے،
ہے کہ آج آپ کو ہماری تقریر سن کر جا کر گھر سے بھاگنا نہیں پڑے گا, کنوینر کی تقریر کر کے صبح بندہ لاپتہ نہیں ہوگا. آج کم سے کم یہ ہے, لیکن اس سے پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا. سب ظاہر چلے بھائی آج یہ سینس پریویل کر رہا ہے, یہاں تک آ گئے. لیکن ہم جائیں گے کہاں, کہاں جانا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیسے ہوگا سارا کچھ. الیکشن جیتیں گے, الیکشن تو جیت گئے, 12 الیکشن جیتے ہوئے آپ اس شہر میں. آپ نے 1990 میں ایک سیٹ والے جام ساتھی کو وزیر اعلیٰ بنایا اپنے ووٹ دے کے, 97 میں ایک سیٹ والے لیاقت جتوئی کو وزیر اعلیٰ بنایا اپنے ووٹ دے کر, 2002 کے اسمبلی میں آپ نے علی محمد مہر کو پہلے اپنی 43 سیٹیں دے کر, پھر 2 سال کے بعد ارباب غلام رحیم کو وزیر اعلیٰ بنایا. 14 سال آپ کا گورنر رہا ہے, ہر وزارتوں میں رہے, ایم پی ایم این اے رہے, آج کم ہے کل زیادہ تھے. تو بھائی ہم نے کروڑوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے یار. آج کی دنیا بہت چیلنجنگ ہو گئی ہے, ہم سب کے شولڈر پہ ذمہ داری ہے, تو ہمیں رک کر سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے. تقریر کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, بار بار وہی باتیں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. کیا دشمن اس سے ہماری تقریروں سے مرعوب ہو رہا ہے؟ میری تقریر سن کر وہ کوٹا سسٹم ختم کر دے گا, میری پریس کانفرنس پہ کوٹا سسٹم ختم کر دے گا, جابیں دینا شروع کر دے گا. نہیں ہوگا یہ کام. ہمارے پاس ہتھیار بردار جتھا نہیں ہے, پہلے بات کر لی ہے یہ. ہمارے پاس تو عوام ہے, لوگ ہیں, اور جتنی بڑی آج تعداد ہے اس سے آپ الیکشن جیت سکتے ہو, حقوق حاصل نہیں کر سکتے. کڑوی بات ہے, تلخ بات ہے, لیکن سوچیں اس والی بات کو. مجھے کیا ضرورت پڑی آپ سے بات کرنے کی, اچھی اچھی باتیں کروں. آپ الیکشن جیت سکتے ہو, حقوق کو ڈر نہیں سکتا آپ سے, آپ کو حقوق نہیں مل سکتے, کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میں کارکنوں سے بات کر رہا ہوں. اگر کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے, اگر ہم اسٹرگل نہیں کریں گے, اگر ہم آؤٹ آف باکس سولوشن پہ نہیں جائیں گے, ہماری زندگیوں میں ہمیں حقوق ملنے والے نہیں ہیں. کراچی جیت جائیں گے, وزیر اعظم تو نہیں بنا سکتے. کراچی جیت جائیں گے تو اپنی مرضی کی جو ہے وہ کیبنٹ تو نہیں لا سکتے, خود تو نہیں وزیر اعظم بن سکتے, کسی کے ساتھ ہی ملنا ہے آپ نے. تو یہ میں آپ سے ان ہاؤس یہ والی بات کر رہا ہوں, ناٹ ٹو ڈسکریج یو بٹ ٹو گیو یو اے گائیڈ لائن کہ بھئی ہمیں آگے کرنا کیا ہے. یہ طاقت چاہیے, یہ عوامی طاقت چاہیے, یہ ووٹ, یہ مینڈیٹ چاہیے. بٹ اب ہم نے بہت زیادہ, ہم نے ایک 40 سال کے تجربات لے کر یہاں تک پہنچ کر آج ہم ساری چیزوں سے چلے بھئی یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں تجربہ ہو گیا بہت اچھا, صحیح غلط اچھے برے کا تجربہ ہو گیا. لیکن بھائی اس کو, اس تجربے کو کہیں کنورٹ کرنا ہے نا اپنے ریزلٹس میں, اس ریزلٹس میں, اپنے گول, اپنے آبجیکٹو میں, اپنی منزل پہ. اور وہ ہم کوئی الگ خطے کی تو تحریک چلا نہیں رہے کہ ہمیں کوئی الگ خطہ بنانا ہے, کہ ہمیں کوئی بڑے خفیہ ہمارے پلانز ہیں. نہیں بھائی, ہمیں تو اس ملک میں, اس شہر میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بیسک حقوق چاہیے, ہمیں اپنے رائٹس چاہیے. اور وہ رائٹ میرے ساتھیوں, میرے ذمہ داروں, گلشن اقبال کے تمام کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ رائٹ ہمیں اس شہر میں پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں, ہمیں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے, اور اس بات کو کمیونیکیٹ کر کے ہمیں اپنے ساتھ لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. ان کو پہلے ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, پھر ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکالیں. اور جب تک ہمارے پاس یہ طاقت نہیں آئے گی, جب تک ہماری صحیح بات نہیں سنی جائے گی. اب فرض کریں مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں, ایم کے پاس ایک پلان ہے کہ ہم 70-75 سال کی یہ زیادتیوں کو ہم آئینی اور قانونی طور پر ہم ختم کریں. آپ نے بھی مثال دیکھ لی ہے کہ دیکھیے 7 اپریل کو سینسس کے حوالے سے اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ کراچی میں سینسس ختم ہو گئے, گنتی پوری ہو گئی. 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی, 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی. ایم کیو ایم ایکٹیو تھی, جاگ رہی تھی, ہوم ورک کیا ہوا تھا, کنوینر سے لے کر کارکن تک نے اپنا رول پلے کیا, اور 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملے. ثبوت و شواہد, اگر ثبوت و شواہد نہیں ہوتے تو ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا. 11 دفعہ وزیر سے ملے احسن اقبال سے, ثبوت و شواہد, کانکریٹ ایویڈنسز نہیں ہوتے, ہمارا کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دفعہ مل لیتا, دوسری دفعہ نہیں ملتا. اور درجنوں ملاقاتیں ہائی آفیشل سے. رزلٹ کیا ہوا کہ ہم نے ڈیٹ 15 دن بڑھتے جب جولائی 23 کو, 23 جولائی, 7 اپریل کہاں اور 23 جولائی کو جب ڈیٹ کلوز ہوئی ہے تو 1 کروڑ 30 پہ کلوز کر رہے تھے, 2 کروڑ 3 لاکھ پر جا کر وہ کلوز ہوا ہے معاملہ. 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد جو کہ لاپتہ کر دیے گئے تھے, وہ اس پارٹی نے ایڈ کروائے ہیں. 73 لاکھ. ایک لڑکا لاپتہ نہیں کروایا, اس کے لیے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوائی اپنے لڑکے پہ. کہیں پورے پاکستان میں کسی نے الزام نہیں لگایا ہم پر, کوئی مظاہرہ نہیں کیا. ایک رات کسی ساتھی نے گھر سے باہر اس 73 لاکھ کو ایڈ کرانے کی جدوجہد میں ایک رات باہر نہیں گزاری ہے, اپنے بستر پہ سوئے. یہ ہے ایم کیو ایم آج کی, یہ ہے آج کی ایم کیو ایم. ہم نے یہ کیمپین, ہمیں بھی زندگی گزر گئی اور لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہو رہا ہو, کہ بھائی میرے دماغ سے کوئی چیز نکل گئی ہو, کسی کو اور یاد ہے. پوری ہسٹری میں سینسس کا یہ پروسیس 3 دفعہ سینسس اس پوری ایم کیو ایم کی لائف میں آیا ہے. ہم نے سینسس کا ذکر ہی نہیں سنا کبھی. نتیجہ کیا ہے, اندرون سندھ کی 1 سیٹ وہاں سے کم ہو کر کراچی میں اس 1 سیٹ کا اضافہ ہو گیا. این اے کی 3 پروونشل سیٹ کا انٹیریئر سندھ سے کم ہو کر وہ 3 سیٹ کراچی میں اضافہ ہو گیا. اور کراچی کی آبادی پہلی دفعہ سندھ کی آبادی کا 37%, 37%, which is not right now. This is not accurate as well. یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس بہت برے کو کم برا کیا ہے, اس بہت برے کو کم برا کیا
बाकी है। तो अभी 37% में आ गए हैं, ये अगले सेंसस में आ जाएंगे 50 पे। तो 50 पे अगर हम आ गए, 7% पे हैदराबाद खड़ा है, 3% 2% पे जो सखर, मीरपुर खास और नवाबशाह खड़ा है, तो बनते हैं ना हम 60-65%। तो फिर जो कराची जीतेगा वो सिंध में हुकूमत बनाएगा। ये हमें नहीं पता, दुश्मन को पता है। ये हमें नहीं पता, हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं है, दुश्मन को इसकी रियलाइजेशन है। जब भी वो 1,30 पे लॉक कर रहे हैं आपको, पागल नहीं है, वरना गिनती पूरी है, उसको क्या फर्क पड़ता है? उनको पता है कि आप कहां जा रहे हो, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये सक्सेस मॉडल है। बगैर FIR कटवाए शोदा कब्रिस्तान में कोई लाश नहीं गई, कोई साथी लापता नहीं हुआ, किसी को घर छोड़कर भागना नहीं पड़ा, और ये अचीवमेंट है, ये नटशेल अचीवमेंट है। अब इसी को सामने बेस बनाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास आज के हमारे मसाइल का हल है। वो क्या है कि भाई हम हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं, सीवरेज का निजाम हमारे पास ठीक नहीं है, हमारी रोड ठीक नहीं है, हमारा कचरा नहीं उठाते, हमारी रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं सर्दियों में, हमारी FIR नहीं कट रही, हमारे मोहल्ले का पार्क ठीक नहीं है, हमारे मोहल्ले में सरकारी डिस्पेंसरी में ना दवा है ना डॉक्टर है, मेरे मोहल्ले में जो पीले काला स्कूल है जिसका मैं टैक्स देता हूं, वहां मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता क्योंकि वहां ना तालीम है ना वहां पर टीचर है। मुझे प्राइवेट अपने स्कूल के लिए टैक्स भी दूं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पैसे देकर भेजो क्योंकि मुझे पढ़ाना है, और मेरे पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे जो है वो मैं कम पैसे पे डिसेंट किस्म की सवारी हासिल कर सकूं। ये मैंने जितने भी आइटम आपके सामने रखे हैं, हार्डली 9-10 होंगे, जो भी गिनेगा 8-9-10 होंगे। यही मसाइल है ना, 8-9-10 होंगे, ठीक है। इससे जुड़े 3-4 और चीजें जो कि इसी के अंडर में आ जाती चीजें। हम तो नहीं कह रहे कि भाई बॉर्डर पे कितनी फौज लगेगी ये फैसला हम करेंगे, हम तो नहीं कह रहे। हम तो नहीं कह रहे कि अमेरिका से ताल्लुकात रखने हैं नहीं रखने हैं ये फैसला हम करेंगे, खारजा पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, ये तो नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे कि करेंसी की उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी भी हमें दे दो, हम तो नहीं कह रहे। तो भाई खजाना अपने पास रखो, दिफा अपने पास रखो, खारजा पॉलिसी अपने पास रखो। ये जो हमारे रोजमर्रा के मामलात हैं, इसको मुझे मेरी गली में चाहिए, ये मुझे मेरी गली में चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि नेशनली क्या होगा कि मेरे अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाएगी। मुझे लगेगा कि भाई इस मुल्क में मेरा भी कोई हिस्सा है, और जब मेरे अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी तो मेरे अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाएगी। हम अपनी अपनी गलियों को ओन करें। ये पूरा पाकिस्तान का प्लान है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भाई आज आप किसी से आप पूछें कि भाई ये पानी और सीवरेज का डिपार्टमेंट किसके पास होना चाहिए, तो कोई दुश्मन भी किसी से भी पूछोगे आप हमारा, वो कहेगा यार लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मेयर के पास होना चाहिए, बल्दियात के पास होना चाहिए। हकीकत क्या है तो नहीं, वो तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वजीर आला के वो जब चाहे किसी को दे दे, लेकिन उसका इख्तियार तो सारा वजीर आला के पास है नहीं। कचरे का डिपार्टमेंट किसके पास होना चाहिए? आंख बंद करके किसी बच्चे से पूछेंगे, कहेंगे कि भाई लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, है तो नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई वजीर आजम आया हो, बन गया हो, ओथ लिया हो उसने, और उसने अगले दिन शिकायत की कोई मैंने तो ओथ ले लिया, वजीर आजम बन गया हूं, लेकिन मुझसे मेरा ये डिपार्टमेंट मुझसे छीन लिया गया है, मेरा फला डिपार्टमेंट मुझे वापस कर दो। कभी सुनी ये वाली बात? वजीर आला से कभी सुनी ये बात कि वो आया हो ओथ लेकर उसने जो शिकायत की हो? नहीं सुनी ये वाली बात। लेकिन कोई गलती से जब कोई मेयर बन जाता है, फिर आप उसकी अगले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहो। क्यों? कि वो कहता है मुझसे मुझे ये छीन लिया, मुझे ये डिपार्टमेंट दे दो, मुझसे ये ज्यादती हो गई। वो जिसका ताल्लुक 99% अवाम से है। वजीर आला वजीर आजम की आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि आईन में उसके सारे मुहकमे लिखे हुए हैं, उसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। तो ओथ लेता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वजीर आला की आवाज क्यों नहीं आती है शिकायत की? क्योंकि आईन में उसके सारे मुहकमे लिखे हुए हैं डिटेल के साथ। मेयर की आवाज क्यों आती है शिकायतों की? क्योंकि आईन में 4 लाइनें लिखी हुई हैं, सिर्फ 4 लाइनें, जिसका आप आर्टिकल 148 कहते हो। आईन में वो 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, फुल स्टॉप, दैट्स इट। मतलब उस 4 लाइनों को जब जो जिस तरह चाहे अपने हिसाब से उसकी तशरीह करे और सारा गूदा निकाल ले, जूस निकाल ले, और उसके बाद कहो ले लो लोकल गवर्नमेंट। ये है मसला जिससे हम मुतासिर हैं, ये मसला, ये मसाइल। हल क्या है? हल जिस तरह से वजीर आजम के डिपार्टमेंट आईन में लिखे हुए हैं, जिस तरह से वजीर आला के डिपार्टमेंट आईन में लिखे हुए हैं, उस तरह से लोकल गवर्नमेंट के 28 महकमे आईन में लिख दो, खत्म हो जाती है बात। नंबर 1 पहली तरमीम हो गई आम लफ्जों में। उससे क्या होगा? उससे ये हो जाएगा कि ये जो मैं अपने गली का काउंसलर मुंतखब करता हूँ, यूसी चेयरमैन मुंतखब करता हूँ, जब मुझे पता होगा कि उसके पास पानी के पैसे आ रहे हैं, सीवरेज के निजाम के इंतजाम आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले के स्कूल के पैसे आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले की डिस्पेंसरी के पैसे आ रहे हैं, ये रोड बनाने के पैसे आ रहे हैं, ये पार्क के पैसे आ रहे हैं, तो फिर अगर मैंने अपने मोहल्ले से किसी को शरीफ समझकर अपने जैसे हालात, फैमिली बैकग्राउंड वाले आदमी को यूसी चेयरमैन बना दिया, कल को पता चला कि वो आदमी 2 नंबर निकल आया, गलत, तो उसके बेटों के पास पहले मोटरसाइकिल थी, अब जैसे 6 महीने के बाद उसके पास तो जो है वो 4 व्हील ड्राइव आ गई जबरदस्त वाली। इसका मतलब है कि भाई कोई आमदनी के जराए तो नहीं आए, इसका मतलब है कोई काम हो रहा। और वो जो मेरे बच्चों के स्कूल जहाँ उसके भी बच्चे जाते हो शायद, वहाँ पे जो है वो क्वालिटी रोजाना नीचे जा रही है, अस्पताल में दवा मिलना बंद हो गई है, पानी के मामलात में खराबी पैदा हो गई है, कोई लीकेजेस हो रहे हैं सारे। तो जब हमें जब ये मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो हम जाकर नैब को कंप्लेन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम मोहल्ले वाले जमा होकर जाकर हमारे मोहल्ले में रह रहा होगा दरवाजा नॉक करेंगे और उसको गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। जो आपका हाथ उसके गिरबान पे
पे है, यही नैब का हाथ है, यही एंटी करप्शन का हाथ है। आप किसी MNA को गिरेबान से नहीं पकड़ सकते, किसी वजीर आला को गिरेबान से नहीं पकड़ सकते। अगली दफा आप उसको चेंज कर दोगे। लेकिन चलो कराची के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, शहरों के अलावा, आप गांव गोठों में 70-80% पाकिस्तान में MNA की चेंज ही नहीं कर सकते। वो अपने मखसूस बरादरी के, अपने खानदान के वोटों से आ जाता है, भले उसने आपको नाराज कर रखा हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपसे अगर गलती हो गई है, एक तो वो बहुत ही कोई बदबख्त होगा जो ये वहां रहते हुए काम करेगा, और उसको आप सही से ठोक सकते हो, ठुकाई कर सकते हो, उसकी आपकी गिरफ्त में है वो, और अगर फिर भी नहीं माने अगली दफा आप उसको चेंज करोगे, तो ये एक आपको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है आपके पास। इसका ये आउटकम होगा नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई हमें पैसे नहीं देता वजीर आला। हल क्या है? पैसे ये 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी मिली। सूबाई खुद मुख्तारी में से पहले 2007 और 8 में जो सिंध का बजट है वो है 176 अरब रुपए का। ये पता होना चाहिए, किसी और टाउन के साथियों को पता हो ना हो, गुलशन टाउन के साथियों को जरूर पता होना चाहिए। इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता कुछ, क्योंकि आप जो है वो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास भी होंगे, लेकिन आपकी अपर मिडिल क्लास, आप जो है वो जमाने के थोड़े से प्रिविलेज किस्म के लोग हैं। ठीक है, जो लियारी के हालात हैं, जो बल्दिया टाउन के हालात हैं, या जो कोरंगी के मजाफात के हालात हैं, वो आपके हालात नहीं हैं। तो गुलशन सेक्टर ने लोग प्रोड्यूस किए हैं इस पार्टी के लिए, इस तंजीम के लिए, जो कि पार्टी के काम आए हैं और वो असासा बने हैं। वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आज वो माहौल, वो चीज नहीं है। एनीवेज, तो हमें जो है पैसे नहीं देता। सूबाई खुद मुख्तारी से पहले सिंध का बजट 2007 और 8 का उठाकर देखिए, 176 अरब रुपए है। उस 176 अरब रुपए में कराची को मिले 33 अरब रुपए। ये याद रहेगी बात। 2007-8 का साल है, सिंध का बजट है 176 अरब रुपए। अभी सूबाई खुद मुख्तारी नहीं हुई है, अभी 18वीं तरमीम नहीं हुई है, और कराची को मिले 33 अरब रुपए। ये याद रखें। अब आ जाए 2021-22। 2009 में सूबाई खुद मुख्तारी हो गई, 18 अमेंडमेंट पास हो गया, और सारे इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों को ट्रांसफर हो गए। तो सूबा सिंध का जो बजट है 2021-22 का, वो है 1452 अरब रुपए। कितने? 2007-8 में क्या था? 176 अरब रुपए। अब कितना है? 1452 अरब रुपए। 1452, 815% का इजाफा है, 815%। 2007-8 में और 2021-22 में। तो जब 2007-8 में 176 अरब रुपए बजट था, तो कराची को कितने मिल रहे थे? 33 अरब रुपए। और अभी 2021-22 में जब 1452 अरब रुपए का बजट है, तो कराची को मिले हैं 34 अरब रुपए। 1 अरब रुपए का इजाफा है। 1300 तकरीबन अरब रुपए इजाफा हुए। 1300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, तकरीबन 1300 अरब रुपए, यानी कि 1286 रख लें, इस तरह रख लें, 84 इस तरह बनेंगे टोटल एग्जैक्ट नंबर। तकरीबन 1300 अरब रुपए के बजट के इजाफे में सिंध के, कराची का इजाफा 1 अरब रुपए। तो हल क्या है? वजीर आला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे? नहीं, वो तो रोजाना कर रहे हैं। कब नहीं कर रहे? बात नहीं सुन रहा। तकरीरों में कर रहे, नहीं सुन रहा। हल क्या है? हल ये है कि जिस तरह से सारा पैसा वजीर आला के पास आ रहा है, वो पार कर लेता, वो नीचे देता नहीं है, उसकी मर्जी। वो हमें 1 रुपए भी ना दे, वो जो है कि जाम शोरों को 1400 अरब रुपए पूरे दे दे, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, क्यों ये कह रही है दूसरी बात, कि जिस मैकेनिज्म से उसको 18वीं तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद NFC अवार्ड में और डिविजिबल पूल में पैसे मिल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए डिविजिबल पूल क्या है। 100 रुपए आप जमा करके पाकिस्तान के खजाने में देते हैं, उसमें से 56 रुपए सूबों में बढ़ जाते हैं, 44 रुपए वफाक के पास रहते हैं, चारों सूबों को बढ़ जाते हैं। इस 56 रुपए में से ना सूबों को, फौज को पैसे देने, ना PIO को पैसे देने, ना रेलवे को पैसे देने, और ना कर्ज वापस करने के लिए सूद देना है या उसके पैसे देने। वो सारी जिम्मेदारी वफाक की है। वो जो कर्ज आता है मुल्क में, वो उसके पैसे वफाक दे, उस पे जो इंटरेस्ट है उसके पैसे वफाक दे, फौज को पैसे वफाक दे, PIO के पैसे वफाक दे, रेलवे को पैसे वफाक दे, उनकी जिम्मेदारी। इनका काम सिर्फ डेवलपमेंट का है, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के पैसे मिल रहे हैं। उस 56 रुपए में कराची को, उसमें से सिंध के, मेरे वजीर आला को सिंध के 27 रुपए मिलते हैं, 27%, 27 रुपए। वो 27% कितने होते हैं? 1000 अरब, 1000 अरब रुपए कैश डिविजिबल पूल के नाम पर मिला, और वो 1000 रुपए भी ना दे आपको, उसको कोई रोकने वाला। अब ये है फ्लॉ। हल क्या हम बता रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, इस आइन में जहां पर उसके NFC अवार्ड की डिटेल लिखी हुई है, वहां पर मेरे PFC अवार्ड, जिसको कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, NFC अवार्ड से मिलते हैं पैसे वफाक से सूबों को, PFC अवार्ड से मिलते हैं पैसे सूबे से डिस्ट्रिक्ट को। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना भी एक डिस्ट्रिक्ट है, शिकारपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वफाक से सूबों को पैसे मिलने का मैकेनिज्म मौजूद है NFC अवार्ड की शक्ल में, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को मिलने का मैकेनिज्म नहीं है। हम कह रहे हैं ये डाल दो, ये लिख दो। तो जो वफाक 1000 अरब रुपए मेरे वजीर आला को इसलिए दे रहा है कि वो उसमें से मुझे भी हिस्सा देगा और शिकारपुर को भी देगा, और लाड़का वो नहीं दे रहा। तो हम वफाक से कहें अपनी आईनी तरमीम में कि जो मेरे हिस्से के पैसे वो वजीर आला को ना दे, मुझे डायरेक्ट वहां से ट्रांसफर करे मेरे PFC अवार्ड में, NFC अवार्ड में पैसे इसको दे वजीर आला को, और मुझे मेरा PFC अवार्ड वहीं से दे दे, लाड़काना को भी दे,
لاہور کو بھی دے, پشاور کو بھی دے اور کراچی کو بھی دے دے. اس کے اندر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کون سی غیر آئینی بات ہے, کون سی غیر قانونی بات ہے, کون سے ملک توڑنے کی بات ہے؟ دوسری بات, یہ آئین میں لکھ دو. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آئین میں لکھ دو, یہ لکھ دو آئین میں, تاکہ کسی کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اور تیسری بات مختصر, ڈپارٹمنٹ لکھ دو پہلے, پھر یہ پیسے کا طریقہ کار لکھ دو. تیسری بات یہ لکھ دو کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, جب تک ملک میں ایم این اے ایم پی کے الیکشن نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے اس سے؟ 2010 میں ہمارا ٹینیور ختم ہوا, 2015 میں الیکشن ہوئے, 5 سال. دنیا کا کون سا شہر آپ چلا سکتے ہو ایڈمنسٹریٹر لگا کے؟ جمہوری لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو, مذاق ہے, فراڈ ہے جمہوریت کے نام پر. 5 سال ایڈمنسٹریٹر کا تو ہنی مون ٹائم ہے, آج یہاں ہے کل کہیں اور ہوگا. ہزاروں ارب روپے آپ اس ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہو. پھر 2015 میں الیکشن ہوئے, 2020 میں ٹینیور ختم ہوا, اب 3 سالوں کے بعد 2023 میں جا کر الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے. اگر ملک میں آپ کو وزیر اعظم, وزیر, ایم این اے, ایم پی بننا ہے اور اس وقت اس دوران ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, تو یہ آئین میں لکھا ہونا چاہیے کہ ملک میں جنرل الیکشن ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہ ہو. تیسری بات یہ, اس پہ بات ہو جاتی ختم. اب یہ اگر ہم نہیں کر سکے تو صرف باتوں کو ٹورنامنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. 40 سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی ہماری زندگیوں میں اور نہیں کرا سکے. اگر تو کیسے کرائیں گے بھائی؟ اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں تبدیلی کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو ابھی تو ہم لاہور نہیں جیت رہے, ابھی تو ہم پشاور نہیں جیت رہے, ابھی تو ہم پنجاب نہیں جیت رہے. کل جیت سکتے ہیں. جو آج جیت رہے ہیں وہ بھی پہلے, ان کا بھی کوئی پہلا دن ہوگا نا, وہ بھی کہیں سے آئے ہوں گے, کوئی ابتدا ہوگی. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی ابتدا میں بہت زیادہ ٹائم لگا دیا, لیکن ایسا تو نہیں جیت سکتے. یہ دلوں کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں ہے نہیں. اس پہ ہمارا بلیو ہے. زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, جس کو چاہے اقتدار دے دے. عزت ذلت اس نے دینا ہے, اقتدار چھیننا اور دینا رب کے ہاتھوں میں. اس پہ تو یہ کوئی دوسری کتاب کی بات نہیں, تو اللہ کی کتاب کی بات ہے. مفہوم ہے اس کا ساتھ, یہ تو لکھی ہوئی بات ہے, تو یہ تو رب کے پاس ہے اس کا اختیار. تو سب کچھ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں, اور ہمارا بلیف ہے کہ ہوگا. ہم سنسیئر ہیں, ایسے حالات بنیں گے, ایک ٹائم آ جائے گا, لیکن آج نہیں ہے. دنیاوی اسباب آج نہیں. اب دنیاوی اسباب آج نہیں, تو کیا کریں گے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگلا الیکشن جو بھی ہونا ہے وہ فریگمنٹڈ, اس کے اندر جو ہے وہ اس میں مینڈیٹ آنے والا ہے. سب کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آنے والی. کوئی بھی اپنے صرف نمبروں سے وزیر اعظم اکیلے نہیں بن پائے گا. ان کو چھوٹی پارٹیوں کی ضرورت ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ والی ایم کیو ایم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. کیا تھی 2013 کی پوزیشن؟ 2013 کی پوزیشن یہ تھی کہ کراچی میں 20 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی, اور ایم کیو ایم 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں. ایم کیو ایم آج اس شہر میں 22 سیٹیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 18 سیٹیں ہم جیتیں گے اس شہر سے انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو, جس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 4 سیٹیں آپ کی شامل ہیں. انشاءاللہ تعالی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب ہمارے پاس کراچی میں یہ پوزیشن ہوگی, حیدرآباد آج بھی ہمارے پاس ہے, اللہ نے چاہا تو کل بھی ہوگا, اور ہم اندرون سندھ سے بھی میرپور خاص اور سکھر جس کی حلقہ بندیاں خراب کر دی نواز شاہ, وہاں پہ بھی ہم ایم پی ایس کی سیٹ پر جو ہے کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اگر چنک آ گیا, یہ چنک جو ہے وہ ایسا چنک ہوگا کہ جو ایک کنگ میکر کا کام کرے گا. کوئی بھی ہمارے ووٹوں کے بغیر حکومت بنا نہیں سکتا. اب یہاں پر ہمارا امتحان آ جائے گا, یہاں پر ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب ہمارے دروازوں پہ جب کوئی آئے کہ بھائی ہمیں آپ کے ووٹ چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے, تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس سے وزارتیں مانگتے ہیں, اس سے صدارتیں مانگتے ہیں, اس سے جو ہے وہ اپنے بند ہوئے آفیسز مانگتے ہیں, یا ہم اس سے اس کے سامنے یہ 20 پیج کا جو ایم کیو ایم نے مسودہ بنایا, ہم اس سے آئینی ترمیم مانگتے ہیں. ہم اس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے, تمہارے نمبر میرے نمبر مل کر اتنے نمبر ہو رہے ہیں, صبح اسمبلی کھلواؤ. یہ بنا ہوا مسودہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ 20 پیجز کا کانسٹیٹیوشنل لائرز کے ایفرٹس کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے. اس کو چیک کر لو. صبح میرے اور تمہارے ووٹ مل کر چلو صبح چل کر آئینی ترمیم پیش کرتے ہیں. مجھے ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, ایک بھی ایڈوائزری نہیں چاہیے. یہ کام ہو گیا, میرے دروازے پر, میرے لوگوں کے دروازے پر اختیارات اور وسائل آ جائیں گے, ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں مانے گا بات پہلی دفعہ میں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے ساتھیوں جو بات کرنی تھی, بہت معذرت, مجھے تمہید باندھنی پڑی یہاں تک لانے کے لیے. نہیں مانے گا پہلی دفعہ میں بات, اس کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, اس لیے اس نے جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس کو اگلی دفعہ بھی وزیر اعظم بننا ہے. آپ پورے پاکستان میں, جبکہ عین قانونی آئینی بات ہے, کوئی غیر آئینی بات ہے, وہ آپ بات نہیں ہے. صرف کراچی کے دروازوں پر, بلوچستان کے پہاڑوں پر اختیارات اور وسائل چلے جائیں گے. ہم پورے پائنیئر ہوں گے. ایک دن میں ہم نیشنل پارٹی بن جائیں گے, ایک دن میں ہم نیشنل پارٹی بن جائیں گے. کہ جو یہ آئین کی ترمیم صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہوگی نا بھائی, آئین کی ترمیم تو اندرون سندھ میں ایک ایک گاؤں گوٹوں میں اس کے یونین کاؤنسلز میں. یہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہے, یہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ ہے, یہ سائلنٹ
سائلنٹ ریولوشن ہے, یہ خاموش انقلاب ہے. وہ وڈیرا جو کہ ایم پی ایم اے نے بنتا ہے, اس کے پاس ساری پاور ہے نالیاں بنانے کے لیے, روڈ بنانے کے لیے, گٹر لائنیں ڈالنے کے لیے. وہ اگر وہاں کا اس کا ہاری کسان, اس کے پاس یہ پیسے چلے جائیں گے, وہ جس اسکول کو استبل بناتا ہے, اپنی بھینسیں کھڑی کرنے کی جگہ بناتا ہے, وہاں پر اسی کے چیئرمین کے لوگ اور اس کے ہاری کے بچے پڑھنا شروع ہو جائیں گے, تو ختم ہو گئی کہانی نا, ختم ہو گئی نا کہانی. تو نہیں مانے گا, آسانی سے نہیں مانے گا. تو جب نہیں مانے تو پھر ہمارا کام شروع ہوتا ہے. ہمیں جا کر آج ابھی سے, ہمیں گزرے ہوئے کل کرنا چاہیے, you should have done it yesterday, لیکن ہمیں آج سے جا کر اس معاملے میں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے, ان کو یہ بتانا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے, اس انسان میں کتنی پاور رکھی ہے, کتنی کوالٹیز ہیں اس کے اندر, یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کتنی طاقت ہے اس کے اندر. ابھی انسان نے, ہم نے اپنے اعمال سے, اپنی پرائرٹیز سے ہم نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا ہے. ساتھیو, آپ ایم کیو ایم کے کارکنان, ذمہ داران ہو, میں بھی عوام کی بات نہیں کر رہا, آپ کو چھوٹا نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنے مسائل بڑے کر لیے, پہاڑ جتنے اپنے اوپر, اور خود کو ہم نے بونا کر لیا ہے, بالکل بونا. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ پہاڑ مسائل کے کیا کریں, بڑی قسموں پرسی, کیسے ہوگا, فلاں اتنا طاقتور ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کر کر کے اپنے آپ کو بالکل, ہم نے اپنا سائز چھوٹا بونا کر لیا, اور ہم نے اپنے اوپر پہاڑ بنا لیے. یہ جو ہم اس احاطے میں آ گئے ہیں, اس جھنڈے کے نیچے آ گئے ہیں, ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ سے بات کریں اور ہم کہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم بہت طاقتور ہیں, اور ہمیں دنیا کی جو اسباب کی وجہ سے ہمیں, ہمارے پیروں میں جو زنجیریں ہیں, ان زنجیروں کو ہمیں توڑنا ہے, جس سے ہمارا سائز چھوٹا ہو رہا ہے. ہم اپنی مصلحتوں, اپنی آج کی گین کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیا ہے. ہم نے شارٹ ٹرم گینز پہ اپنے ذاتی فائدے نقصان کو توکل نہیں کر کے, ذاتی فائدے نقصان کے چکر میں ہم خود اپنے فیوچر کے مالک بن گئے ہیں, اپنے رزق کے مالک بن گئے ہیں, اپنی عزتوں کے اور اپنی بے عزتیوں کے مالک بن گئے. نہیں ہے, نہیں بن سکتے. بڑے بڑے عہدے رکھنے والے آج جو وہ رسوا بے عزت ہیں, عہدہ ان کو بچا سکا؟ ہم جو کمپرومائز کر کے ہم یہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو صحیح اور غلط کے اصول پر ہمیں کھڑا کرنا ہے. صحیح کام کرنے میں نقصان نظر آئے کر جانا ہے, غلط کام کرنے میں فائدہ نظر آنا ہے نہیں کرنا ہے. ہم نے فائدہ نقصان کو بیس بنا کر اپنے فیصلے نہیں کرنے. تو ہم نے اپنے مسائل کو اپنے اوپر کرو, بھائی زرداری بہت پاورفل ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بہت پیسہ ہے, یہ سب ہماری ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. او یار, وہ چور ہے بھائی, ہم چور نہیں ہیں, وہ لوٹ رہے ہیں, ہم نے لوٹا نہیں ہے. ہم راتوں کو جاگ کر شہر بنانے والے لوگ ہیں. ہم آج پیسے لے کر لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں, اور پھر ہم اس سے بڑی اور کیا بہادری, کیا بڑا پن ہوگا, ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس پارٹی میں کام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملتا, ہمیں سے کسی ایک کو بھی بریانی کی پلیٹ نہیں ملتی. ہم سب اپنے جیبوں سے ڈال کر, اپنی گین کو چھوڑ کر, اس شہر میں, اس صوبے میں اللہ کی مخلوق پریشان ہے, پسی ہوئی ہے. ہم یہ نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہماری اس جانے سے, جد و جہد کرنے سے ہم کسی ایک گھر میں پانی دے سکیں, کسی کو دوا دے سکیں, کسی ماں کے آنسو کو پوچھ سکیں. اس سے بڑی اور کیا طاقت ہو سکتی ہے, اس سے بڑی مورل اور کیا طاقت ہو سکتی ہے. یہ ہم اس رستے پر ہیں, کم ہیں, پیسے سے کمزور ہیں, جو بھی ہیں, اس سے ہم انرجی نہیں لے رہے. تو ہم نے اپنے مسائل کو بہت بڑا, اپنے چیلنجز کو بہت بڑا کر لیا ہے, ہم بہت چھوٹے ہو گئے. ہمیں اس انسان کو, جو کہ کنوینر بھی ہوگا, جو کہ ڈپٹی کنوینر بھی ہوگا, جو کہ مصطفیٰ کمال بھی ہوگا, جو کہ فرقان طیب بھی ہوگا, جو کہ آپ کے سیکٹر انچارج بھی ہوں گے, ہمیں اس انسان کو بہت بڑا کرنا ہے. اس کو بتانا ہے کہ تم ہر کچھ کر سکتے ہو, پہچانو تو, تمہیں پہچانو تو اپنے آپ کو. اور دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر مصرف کے, بغیر مقصد کے نہیں کرتا. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے. اور آج دنیا کے حالات دیکھ کر میں انسپریشن لیتا ہوں, میں میسج لیتا ہوں, اور وہ میسج میں دیکھتا ہوں جب آج تصویریں چلتی ہیں فلسطین میں بچوں کی, کہ ہاتھ میں پتھر لے کر سپر پاور, اور ایک سپر پاور نہیں, اسرائیل تو ایک سپر پاور ہے نا, اس کے ساتھ دنیا کی سپر پاور اس کے ساتھ موجود ہے, امریکہ اس کے ساتھ ہے, پورا یورپ اس کے. اس سپر پاور کے ٹینک کے سامنے 10-10 سال کے بچے ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑے ہیں, ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑے ہیں. یہ جو سین ہے نا, یہ والا, یہ میرے لیے میسج ہے کہ یہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ دیکھ انسان کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے, انسان کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے. یہ ہے انسان, اتنا بڑا ہے انسان, اتنا طاقتور ہے انسان کہ ایک 10 سال کا بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر, اور وہ ٹینک کے آگے کھڑا ہے, ہاں, اور وہ منہ دے رہا ہے برابر. سال سے مائیں, بزرگ, بچے پیدا سے لے کر رہی ہیں کہ وہ شہید ہوں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی رگوں میں کوئی ہرا خون ہے, ان کے 4 ہیں ہاتھ پیر ہیں, ان کے سینگ, کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں. انہوں نے دنیا کو اپنے پیر کی زنجیر نہیں بنائی ہے. تو آج اس 10 سال کے بچے میں طاقت اتنی آ گئی ہے
کہ وہ ٹینک کے آگے ہاتھ لے کر کھڑا ہے. یار ایک لمحے کے لیے سوچو, میں سوچتا ہوں کارکن ہو, ساتھی ہو, ذمہ دار ہو, اس لیے بول رہا ہوں, ایک لمحے کے لیے سوچو یار ہمارے اوپر تو آج کوئی ٹینک نہیں چڑھانے والا یہاں پہ. یار ہم اپنا کوٹا سسٹم نہیں ختم کرا سکے ان بغیرتوں سے. یار ہمارے سامنے شہر کا پانی اربوں روپے کا چوری کر کے ہم اپنا پانی, ہم گٹر میں ملا پانی اپنے بچوں کو پلا کے سو جاتے ہیں. یار ہیں ہم اپنے KBC کی رشوت ختم نہیں کر سکے. ہمارے 3,000 کے لیے موبائل فون چھیننے کے لیے بچہ مار کے جا رہے ہیں نوجوان. ہمارے گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, پینے کا پانی آتا نہیں. ہم اپنا کچرا نہیں اٹھا پا رہے. میرے شہر میں کھلے ہوئے گٹر میں ڈھکن نہیں ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں. کون لوگ ہیں ہم, کس قسم کے انسان ہیں, کون لوگ ہیں؟ سوچو. اس لیے میں نے شروع میں, مجھے شرم آتی ہے تقریر کرتے ہوئے, اب دوسروں کو برا کہتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے پتا ہے میرا دشمن میری تقریر سن کر ہنس رہا ہوگا, میری پریس کانفرنس سن کر مذاق اڑا رہا ہوگا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے میری تقریر سے. مجھے شرم آتی ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, ہر آدمی کا ایک ہی مسئلہ ہے, لیکن وہ رات میں ٹاک شو دیکھ کر چوکوں پہ حکمرانوں کو گالیاں بک کر دنیا جہاں کے تبصرے کر کے جا کر اپنے بچوں کو اسی لوڈ شیڈنگ میں سلا کر سو جاتے ہیں. ان کو حقوق, صبح اٹھیں ان کو ہر برا آدمی مرا ہوا چاہیے, ان کو گھر جو وہ عالی شان ان کے کام ہو جائیں سارے. نہیں ہو سکتا بھائی. ہیومن ریسرچ ہے, کتنی طاقت دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایب نارمل سچویشن میں. میں کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ جو پیراشوٹ ڈائیو کرتے ہیں جہاز سے, ڈائیورز جو ہوتے ہیں جن کو پیراشوٹ, تو میں کتاب پڑھا تھا تو اس انسان کے بارے میں بات تھی کہ انسان ایک ایب نارمل سچویشن میں اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے. تو جب اس نے ایک پیراشوٹر نے جب جہاز سے چھلانگ لگائی تو اس کا پہلی دفعہ کے پریس کرنے میں پیراشوٹ نہیں کھلا, اس کا نہیں کھلا, پینک ہو گیا, گر رہا ہے اوپر سے, پینک ہو گیا. تو چند سیکنڈوں میں اس نے اس بٹن پہ 3 دفعہ پریس کیا ہے, 3 دفعہ جو بٹن نہیں کھلا, ایک دفعہ پریس کیا نہیں کھلا, دوسری دفعہ پریس کیا نہیں کھلا پیراشوٹ, تیسری دفعہ میں پیراشوٹ کھل گیا. اس وقت کو بہت نیچے آ چکا تھا, پیراشوٹ بچ گیا. نیچے آیا تو اس کو یہاں پر کوئی تکلیف محسوس ہوئی, تو جب چیک اپ ہوا تو جب جو 2 دفعہ اس نے پریس کیا پینک میں, ایک انگلی سے اس نے اپنی دونوں پسلیوں کی ہڈیاں توڑ لی, اس نے ایک انگلی سے اپنی دونوں فریکچر ہے. جو اس نے پینک میں اپنے اس کو کہ وہ گر رہا ہے پیراشوٹ نہیں, اس نے 2 دفعہ جو پریس کیا ہے 2 پسلیاں توڑ لی اس نے اپنی ایک انگلی سے. ریسرچ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایب نارمل سچویشن میں اتنی طاقت دے دی ہے, ایسا ہو جاتا ہے انسان. ہم کون لوگ ہیں یار, یہ ہم پیراشوٹ سے گری تو رہے ہیں کھائی میں, ہم کیوں نہیں پینک ہو کر بٹن دبا رہے؟ ہم کون ہیں؟ 40 سال ہمارے کاندھوں پہ بوجھ ہے, 40 سالوں کا. کتنی مائیں اپنے جوان بچوں کو کھو گئی, کتنی جوان بہنیں بیوہ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. یہ برڈن ہے ہمارے اوپر, اور پھر ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. پھر ہم وہی دقیانوسی طریقے پہ کھڑے. بھئی یہ ہومیوپیتھی کی گولی سے علاج نہیں ہونے والا یار, یا تو ہم بند کریں. ابھی بار والے یہ سوچتے ہیں ہم رات دن آفس کھلا ہے, پتہ نہیں ہم اس قوم کے لیے کتنی سوچ فکر کر رہے ہیں. یار ہم کون لوگ اس آفس میں بھئی کہ 10 لوگ بیٹھتے ہیں, ابھی ہمارا سارا ساسا تو آپ لوگ ہیں نا, نیچے ہونا ہے نا کام, سارا کام تو سارا نیچے ہونا ہے. تو میرے ساتھیوں, ہمیں اپنی پوزیشن پہچاننی ہے. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جب بھی ہماری بات نہیں مانیں گے, جب اپنے ووٹ نہیں دیں گے, تو ہم پھر اس تنخواہ پہ کام نہیں کریں گے. پھر ہمارے پاس 3 کروڑ کی آبادی میں ہمیں 2 کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کرنا ہے روڈ پر لانے کے لیے, امن کے ساتھ. ٹینک ان پہ نہیں چڑھائے جائیں گے, امن کے ساتھ. اب یہ بولو گے یار یہ کام آج تک کہاں ہوا ہے 2 کروڑ کی, وہ پاگل ہو گیا مصطفیٰ کمال, وہ 10-20 ہزار کی بات کرے, 1-2 لاکھ کی بات کرے, وہ بھی نہیں ہوتے. 2 کروڑ یہ تو عجیب ہی بات ہے بھائی. 3 کروڑ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, وہ 2 کروڑ لوگ کیوں نہیں آئیں گے, کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں ہو رہے. ہماری کمزوری, ہم ان کو سمجھا ہی نہیں سکے, ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے, ان کے سامنے اپنا کردار دکھا ہی نہیں سکے, اور ہم اپنی خرابیوں کو ختم کر ہی نہیں سکے. ہم اپنی دنیاوی زنجیروں کو اپنے پیر میں باندھ کر کسی کے پاس جائیں گے اپولوجیٹک ہو کر, ہم خود چور ہیں, جا کر جو چوروں کے خلاف کسی کو باہر نکالیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بات اللہ دل میں ڈالے. ویری سمپل. تو پہلے نہیں ہوا ہوگا, نہیں کوئی کوشش کر رہا ہوگا, نہیں نیت ہوگی. آج نیت ہے, آج ہمیں کوشش کرنی ہے, اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, یہ ہوگا. ایک دن کا مسئلہ ہے. جب انسان میں اتنی طاقت ہے کہ 10 سال کا بچہ ٹینک کے آگے پتھر لے کر کھڑا ہے, تو ہم سب لوگ انسان ہیں, اس سے زیادہ طاقتور ہیں, ہم پر پابندی بھی نہیں ہیں. آپ یقین کرو یہ کوئی ظالم نہیں ہے, ہم ظالم ہیں. سارے مسئلے جن مسائل پہ ہم یہ پوری کیمپین چلاتے ہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ حل ہو سکتے ہیں سارے, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جا کر حل کرو گے, 40 سالوں سے جا رہے ہو پارلیمنٹ میں, ہوگا وہیں سے. لیکن کوئی ڈرے گا تو پھر حل ہوگا نا, وہاں پہ بات سنے گا آپ کے 20 لوگوں کی, کوئی ڈرے گا تو بات سنے گا نا. پہلے ٹائم تھا ڈرا لیتے, پہلے آپ کے پاس اگر لوگ نہیں تھے جتھے تھے آپ کے پاس, ان جتھوں کو آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے باہر آنے والی بات. یہ ٹائم تھا کسی ٹائم پہ,
कर लेते ये काम, इतवार वाले दिन छुट्टी के दिन भी असेंबली खुलकर ये आईनी तरामीम हो जाती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, तो अब हम और आप जो इस पार्टी में जिंदा हैं और अल्लाह ने हमें यहाँ रखा हुआ है, तो हम सिर्फ तकरीर करके मरना नहीं चाहते और टाइम ज़ाया नहीं कर, ये है। इससे ज्यादा खुलकर मैं आपको और एक्सप्लेन कर नहीं सकता, समझा नहीं सकता। मैंने आपके सामने एंड टू एंड सारी बात रख दी है। जो एमक्यूएम का कारकुन है उसके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी, और हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक दिन में आपकी बात, कितनी ताकत होगी आपको अंदाजा ही नहीं है। कौन कौन, आप यहां से बैठकर अपने शहर नहीं, अपने आप इस मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान में क्या करवाना चाहते हो आप ये करो, आप करवाओगे फैसले। एक भी काउंसलर आपके पास ना हो, आप फैसले कराओगे गिलगित बल्तिस्तान के। किस मजलूम को जुल्म से बचाना है, आप यहां बैठकर फैसला कराओगे। साथियों, ये समझ तो ये कराची है, यहां पर आपके खिलाफ कोई भैंस चोरी का मुकदमा नहीं बना सकता गांव गोटो देहात की तरह, कोई जागीरदार वडेरा नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को अल्लाह ने हमें यहाँ रखा हुआ है। इतनी जगह यहां तक आके अगर हमने इसको अवेल नहीं किया, इसको कन्वर्ट नहीं किया कौम के हुकूक हासिल करने के लिए, तो हमसे इसका हिसाब होगा। हम गुनाहगार हैं फिर, क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं। हम समझ कर एक पार्टी के कॉज पे काम कर रहे हैं, और उस कॉज को अगर हमने रहते हुए भी उसको बरूएकार लाकर हम अपनी रिजल्ट, और इतना इस 2 नंबर करप्ट हुक्मरानों के सामने भी अगर हम हुकूक हासिल नहीं कर सके, तो फिर तो भाई कोई किरदार वाला होता तो समझते कि भाई किरदार वाले लोग हैं। इतने बद किरदार, डरने वाले लोग, लेकिन वो डरे कैसे? वो तो किसी किरदार से डरेगा ना, वो तो किसी किरदार वाले बच्चे से डरेगा, जवान से डरेगा, लोगों से डरेगा। वो एक बद किरदार आदमी दूसरी गंद बला में डूबे हुए इंसान से कैसे डरेगा? तो ये मुझे आपसे कहना था, ये आपको मैं चाहता हूं कि आप जो है वो ये बात अपने दिमागों में पहले अपने अंदर इसको उतारें, और इस बात को फिर आप लोगों को उतारें। हमें 2 करोड़ इंसानों को बाहर निकालना है, 2 करोड़। मुझे दुनिया दीवाना कहे, पागल कहे, मैंने तो ये बात करनी है। करने वाली जात अल्लाह ताला की है, दिलों को फेरने वाली जात वो है। मैं क्यों उससे छोटा करूं उसको? मैं क्यों लाखों की बात करूं? मैं तो फिर भी 1 करोड़ छोड़ रहा हूं। 3 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ इंसानों को रोड पर आना है अमन के साथ। जब फलस्तीन में 10 साल का बच्चा टैंक के आगे पत्थर लेकर खड़ा हो सकता है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अपने मसाइल पे सिर्फ और सिर्फ बातें करें, रोएं और गिरिया उजारी करें, फिर बैत करो सारे के सारे जाकर जालिमों के हाथों पे। फिर शोर शराबा नहीं करो, बैत करो जाकर जालिमों के हाथों पे, बैत करो जाकर। फिर ऑफिशियल डिक्लेयर करो कि हाँ हम गुलाम हैं, अपने बच्चों को भी गुलाम रखकर मरना चाहते हैं। ठीक है साथियों, करेंगे सब लोग कोशिश, करेंगे सब लोग कोशिश इंशाअल्लाह ताला। मुझे गुलशन इकबाल से ये वाली बात करनी थी उस दिन। ये तकरीर की बात नहीं है, ये बात बार बार होगी नहीं, ये बात हर जगह हो नहीं सकती। ये है बात, ये गुफ्तगू आपसे करनी थी। आपका शुक्रिया, आपने तवज्जो से मेरी बात सुनी।